یہ کہانی ایک ایسی عورت کی ہے جو صرف آدھی رات کو کام پر جاتی تھی۔ گاؤں والے اسے عجیب سمجھتے تھے، کچھ اس پر شک کرتے تھے تو کچھ اس کے بارے میں باتیں بناتے تھے کہ یہ آخر رات کو ہی کام پر کیوں جاتی ہے، مگر کسی نے یہ جاننے کی کوشش نہ کی کہ وہ رات ہی کیوں چنتی ہے۔ ان سب سوالوں کا جواب جاننے کے لیے کہانی کو مکمل دیکھیں۔ ایک چھوٹا سا گاؤں جہاں رات ہوتے ہی ہر طرف سناٹا چھا جاتا، کچے راستے، مدھم بتیوں کی روشنی اور دور کہیں کتوں کے بھونکنے کی آوازیں گونجتی تھیں، مگر کوئی بھی نظر نہ آتا کیونکہ سب لوگ سردی کی وجہ سے رات ہوتے ہی اپنے اپنے گھروں میں آرام کرنے کے لیے چلے جاتے۔ اسی گاؤں میں ایک شمیم نامی عورت رہتی تھی جو گاؤں کی ان خاموش سرد راتوں میں چادر اوڑھے آہستہ آہستہ چلتے ہوئے جا رہی تھی۔ اس کے قدموں میں تھکن تھی اور آنکھوں میں فکر، ایسے لگتا تھا جیسے وہ اپنے دل و دماغ میں بہت سارا بوجھ اٹھائے ساتھ چل رہی ہو۔ چلتے چلتے وہ گاؤں کی ایک بڑی سی حویلی کے پاس پہنچی اور اس کا دروازہ کھٹکھٹانے لگی۔ نہ زور، نہ آواز، نہ کسی قسم کا شور، ایسے لگتا تھا جیسے وہ کسی کو جگانا بھی گناہ سمجھتی ہو۔ جیسے ہی وہ حویلی کے اندر داخل ہوتی تو خاموشی سے گھر کے سارے کام کرنے میں مصروف ہو جاتی، برتن دھوتی، فرش صاف کرتی، ہر کام پوری ایمانداری سے کرتی تھی، لیکن اس کے باوجود وہ کسی سے کوئی نہ شکایت کرتی اور نہ ہی سوال۔ جیسے ہی شمیم کا حویلی میں کام ختم ہوتا تو وہ ویسے ہی وہاں بغیر رکے اپنے گھر کے لیے نکل آتی، نہ کسی سے نظریں ملاتی، نہ کسی سے بات بڑھاتی، بس خاموش اپنے کام سے کام رکھتی۔ اسی گاؤں کی عورتیں دن کے وقت چوپالوں اور صحنوں میں بیٹھ کر باتیں کرنے میں مصروف ہو جاتی۔ کوئی کہتی کہ رات کو ہی کیوں کام کرتی ہے، تو کوئی کہتی یہ دن میں کیوں نہیں کام کرتی۔ آہستہ آہستہ سب عورتیں اپنے اپنے حساب سے مشورے دینے لگی۔ اسی طرح چند ہفتے گزر جانے کے بعد گاؤں والوں کے ذہنوں میں آہستہ آہستہ وہ شک گہری سوچوں میں تبدیل ہو گیا، اور کچھ دنوں کے بعد وہ گہری سوچیں شمیم پر الزام لگانے پر مجبور ہو گئیں۔ ایک دن گاؤں کی سبھی عورتیں اس حویلی میں گئیں جہاں شمیم کام کرتی تھی، اور وہاں جا کر مالکن سے کہنے لگی، شمیم آپ کے گھر رات میں ہی کیوں کام کرنے کے لیے آتی ہے؟ ہمیں تو یہ بہت مشکوک لگتی ہے۔ اگر آپ ہماری بات مانیں تو اپنی اور اپنی تمام چیزوں کی احتیاط کیجیے گا، یہ نہ ہو آپ کو کوئی نقصان پہنچے۔ گاؤں والوں کی عورتوں کی یہ ساری باتیں سن کر بیگم صاحبہ پریشان ہو گئیں اور ان کے دل میں عجیب طرح کے وسوسے پیدا ہونے لگے۔ بابا رحمت جو کئی دنوں سے شمیم کے خلاف گاؤں والوں سے عجیب عجیب طرح کی باتیں سن رہے تھے، ایک رات جب انہوں نے شمیم کو کام سے واپس آتے ہوئے دیکھا تو اس کے چہرے کو غور سے دیکھ کر خود سے کہنے لگے، یہ عورت مشکوک نہیں لگتی، ایسا لگتا ہے یہ کوئی غم زدہ ہے۔ اگلی رات جب شمیم کام سے واپس آنے لگے تو بابا رحمت کی بیوی نے شمیم کو راستے میں دیکھا اور اسے روک کر وجہ پوچھنے لگی، کہتی، بیٹی تم رات کو ہی کیوں کام کرتی ہو؟ ہمیں وجہ سمجھ میں نہیں آئی۔ تو شمیم بیچاری روتے ہوئے کہنے لگی، ماں جی میری ساس گھر میں بہت بیمار ہے، اس کو اکیلا چھوڑنا مطلب موت کو سندیسا دینا ہے، اس لیے جب میرا شوہر شام کو کام سے واپس آتا ہے تو میں اپنے شوہر کو ان کے پاس چھوڑ کر کام کے لیے نکلتی ہوں، کیونکہ شوہر کے اکیلی کمائی سے گھر کا خرچہ پورا کرنا بہت مشکل ہوتا ہے۔ شمیم بیچاری صبح سویرے اٹھ کر اپنے شوہر جمال کو کام پر بھیجتی اور پھر سارا دن اپنی ساس کی تیمارداری میں لگ جاتی، کیونکہ اس کی ساس خود سے پانی بھی نہیں پی سکتی تھی۔ اس لیے شمیم کی کوشش ہوتی کہ میں اپنی ساس کے پاس بیٹھوں، اگر اسے کوئی چیز چاہیے ہو تو یہ نہ ہو کہ کوئی تخیر ہو جائے۔ اگلے دن گاؤں کی سبھی عورتوں کو رحمت چچا کی بیوی نے اکٹھا کیا اور انہیں شمیم کی ساری کہانی بتائی کہ کیوں وہ رات کو کام کرتی ہے اور دن میں نہیں کرتی۔ سب عورتوں نے جب یہ ساری بات سنی تو وہ بیچاری پریشان ہو گئیں۔ اس کے بعد سبھی عورتیں مل کر شمیم کے پاس آئیں اور سر جھکاتے ہوئے معافی مانگتے کہنے لگیں، بہن ہمیں معاف کر دو، ہم نے تم پر بہت الزام لگائے، اب ہماری سزا یہ ہے کہ ہم سارا دن تمہاری ساس کی خدمت کریں گی اور تم دن کے وقت کام کر لینا تاکہ رات کو تم آرام کر سکو۔
अगले दिन गांव की तमाम औरतें शमीम के घर आईं और उसको काम पर भेजकर उसकी सास की तीमारदारी में लग गईं ताकि शमीम की गैर मौजूदगी में उसकी सास को किसी किस्म की कोई मुश्किल पेश ना आए। अब शमीम सारा सारा दिन गांव के मुख्तलिफ बड़े घरों में जाती और वहां जाकर साफ सफाई का काम करती, क्योंकि अब वो बिल्कुल मुतमईन थी। उसे किसी किस्म की कोई टेंशन नहीं थी, क्योंकि उसे पता था कि गांव की औरतें उसकी सास का ख्याल रखने के लिए वहां मौजूद हैं। अब शमीम जब भी सारा दिन काम करने के बाद शाम को अपने घर की तरफ लौटती, तो गांव के लोग उस पर बुहतान और इल्ज़ाम लगाने की बजाय उसे एहतराम की नज़र से देखते थे, और यही बात शमीम को इत्मीनान और सुकून देती थी। अगले दिन जब गांव में सूरज निकला तो वहां के रहने वाले लोगों की सोच बदल गई, क्योंकि अंधेरे ने सबको सच का रास्ता दिखा दिया था। इस कहानी से हमें ये सबक मिलता है, हर खामोश इंसान मशकूक नहीं होता, क्योंकि शक से पहले हकीकत जानना ज़रूरी है, और ज़ुबान का ज़ख्म कभी कभी चाकू से भी गहरा होता है, इसलिए सोच समझकर बोलना चाहिए। Do like my videos and don't forget to subscribe my YouTube channel. Also press the bell icon.